لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية الكرام على جميع أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. مجالسكم بذكر ابن أبي طالب وعن ذكر الذكر وذكر ذكر الله عبادت ومحمد مصطفى وعلي مرتضى وفاطمة الزهراء وحسن مجتبى وشهيد كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام إذا شئت النجاة فزر حسين صلى الله عليه عزاداران مظلوم کربلا ہمارے چھٹے امام امام نے فرمایا کہ اذا شئت النجات فزر حسین. اگر سب نجات چاہتا ہے تو چاہ قبر حسین کی زیارت. امام نے کہا اگر تو نجات چاہتا ہے تو چاہ قبر امام حسین کی زیارت. اسی طرح ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی طبیعت خراب ہو گئی. ایک مرتبہ امام نے اپنے صحابی کو بلا کر اسے چند دینار دیے اور کہا چاہ قبر امام حسین پر میرے لیے دعا. اب صحابی پریشان ہو گیا. اس نے دست ادب کو چھوڑ کر کہا کہ مولا امام تو آپ بھی ہیں, مولا امام تو آپ بھی ہیں اور آپ کے چند بھی امام, مولا امام تو آپ بھی ہیں اور آپ مجھے درہم دے کر کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں قبر امام حسین پر آپ کے لیے دعائیں کروں. مولا امام تو آپ بھی ہیں نا. جب امام نے کہا کہ اللہ نے کچھ شخصوں کو دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ بنایا, انہی میں قبر امام حسین بھی ہے, انہی میں قبر امام حسین بھی ہے. اسی لیے جیسے آپ نے سنا فطرس نام تو سنا ہوگا, فرشتہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے. اب یہ فطرس نے دیکھا کہ جبرائیل فرشتوں کا لشکر لے کر نہیں جا رہا ہے. اس نے سوال کیا جبرائیل تم کہاں چلے؟ جبرائیل نے کہا
کہ نبی کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے، میں مبارکبادی دینے جا رہا ہوں۔ تو فردوس نے کہا کہ جبرائیل تم اپنے ساتھ مجھے بھی لے چلو۔ اب حضرت جبرائیل نے فردوس کو اپنے ساتھ لیا، نبی کے گھر آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی نے سلام کا جواب دیا۔ اب فردوس نے کہا، اب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ فردوس بھی آ گیا، اس کے بالوں پر تو اللہ نے چھین لیا۔ نبی نے فردوس کی طرف دیکھا، کہا جا کہوار حسین سے اپنے آپ کو مس کر لے۔ اب فردوس نے جیسے ہی کہوار حسین سے اپنے آپ کو مس کیا، اللہ نے اس کے بالوں پر اسے دوبارہ عطا کر دیے۔ اب فردوس یہ کہتا ہوا اڑا کہ من مثلی میرا مثل بن۔ میں نے کہا فردوس تو نے یہ غمان پہلے کیا تھا، اللہ نے تیرے بالوں پر تجھ سے چھین لیے، آج تو پھر یہی غمان کرتا ہے۔ فردوس نے کہا کہ وہ خدا تھا جو ایک بار دے دیا تو پھر لے لیا، یہ حسین ہے جو ایک بار دیتا ہے تو پھر کبھی نہیں لیتا۔ تو اب سوچو کہ جب حسین کا گہوارہ فرشتوں کو شفا دے سکتا ہے تو کیا حسین کی قبر انسان انسان کو شفا نہیں دے خدا کی قسم۔ تو جب شاعر نے امام حسین کی فضیلت پر قلم اٹھایا تو کہتا ہے کہ سرتاب ایک نور کا پیکر حسین ہے۔ شاعر نے کہا امام کی شان میں کہ سرتاب ایک نور کا پیکر حسین ہے، وحدانیت کے تاج کا گوہر حسین ہے۔ سرتاب ایک نور کا پیکر حسین ہے، وحدانیت کے تاج کا گوہر حسین ہے۔ تو کیا کوئی کر سکے گا تصور حسین کا قطرہ ہے کائنات سمندر حسین۔ صلوات کیا کوئی کر سکے گا تصور حسین، قطرہ ہے کائنات سمندر حسین۔ تو اسی لیے علامہ ہندی بہت بڑے عالم دین اپنے وقت کے، ان کے دور میں ایسا سوال ہوا کہ علامہ بادشاہ نے ایسا سوال کیا، حکومت نے ایسا سوال کیا کہ آپ کے ہاں روایت ہے کہ ایک زیارت پر اللہ نے 70 حج کے ثواب کو رکھا، جبکہ زیارت ہے مستحب اور حج ہے واجب، تو مستحب واجب سے افضل کیسے ہوئی؟ یہ سوال تھا۔ اگر آپ نے اس کا جواب ہمیں نہ بتایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اب علامہ وہاں سے چلے جواب کی تلاش میں۔ علامہ ہندی مسجد سہلا میں آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب جیسے ہی انہوں نے نماز کو تمام کیا، انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک مرد بزرگ ان کے قریب آ رہا ہے۔ وہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے وقت کا امام تھا۔ امام قریب آیا، آ کر کہا علامہ آپ بڑے پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ علامہ نے کہا کہ ہاں، حکومت نے مجھ سے سوال کیا کہ زیارت ہے مستحب ہے، حج ہے واجب، اللہ نے ایک زیارت پر 70 حج کے ثواب کو رکھا، تو یہ بتا کہ زیارت حج سے افضل کیسے ہو گئی؟ اگر میں اس کا جواب انہیں نہ دیا تو ان لوگ مجھے قتل کر دیں گے، وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب اس مرد بزرگ نے کہا کہ علامہ ایک بادشاہ تھا، اپنے قافلے والوں کے ساتھ یہ جنگل میں شکار کر گیا اپنے لشکر کے ساتھ۔ اب یہ شکار کرنے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ یہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔
اب یہ جنگل میں بھوک اور پیاس کی شدت میں بھوک اور شدت میں در بدر بھٹکتا رہا، یہاں وہاں بھٹکتا رہا، اس کا جان بچنا مشکل تھا۔ اس کیفیت میں اسے ایک دہلیز نظر آئی، یہ اس کے قریب گیا تو دفتر بات کیا تو اندر سے ایک ضعیفہ باہر آئی جس کا کل سرمایہ بس بکری، ضعیفہ بھی بنی جس کا کل سرمایہ ایک بکری کا دودھ بیچ کر وہ اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ اب وہ بڑھیا باہر آئی، آگر پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا کہ میں تیرے ملک کا بادشاہ۔ اس نے کہا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بڑے دنوں کا بھوکا و پیاسا ہوں۔ اس نے بکری کا دودھ دیا، بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بڑے دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں، اس بکری کے دودھ سے میری جان نہیں بن سکتی۔ تو بڑھیا نے قرآن کی آیت پڑھی، من آیات نقصد خدایا الناس، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکری کو ذبح کر دیا۔ اب بادشاہ نے اس بکری کے گوشت کھا کر اپنی جان کو بچا کر اپنے دربار آیا، اپنے غلاموں کو اس نے کھڑا کیا، اپنے کارندوں کو کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ میں جنگل میں بھٹک گیا، بڑا بھوکا و پیاسا تھا، موت کی شدت میں تھا، مجھے ایک بڑھیا کی دہلیز نظر آئی جس کا کل سرمایہ ایک بکری، جس نے میری جان بچانے کے لیے پہلے اس نے مجھے بکری کا دودھ دیا، جب میری جان اس سے نہ بچ سکتی تھی اس نے قربان کر دیا، اس نے بکری کو قربان کر دیا، اس کے گوشت کو کھا کر میں آج یہاں آ گیا۔ تو اب بتا میں اسے کیا دوں؟ کسی نے مشورے دیے، لوگوں نے اپنے مشورے دیے، کسی نے کہا سردار اسے کھانے پہ بلا لو، کسی نے کہا سردار اس کا مکان بنا دو، کسی نے کہا سردار اس کے پیسے دے دو، کسی نے کہا سردار اسے زمین دے دو۔ بادشاہ اپنے مسلک پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے کمبخلو، تم نے انصاف نہیں دیا، اس بڑھیا کا کل سرمایہ بس ایک بکری تھا، اب میں بادشاہ اسے دولت کیا، اسے مکان کیا، اسے زمین کیا، اپنی سلطنت بھی دے دوں تو بھی اس کے لیے کم ہے۔ تو اسی طرح کربلا میں جو کچھ امام حسین کے پاس تھا امام راہ خدا میں لٹا دیا، تو اب اللہ حسین کو 70 حج کا ثواب کیا اپنی خدائی بھی دے دے تو بھی حسین کے لیے کم ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ حسین، یہ وہ حسین۔ آج میرا مولا کربلا میں عزاداران مظلوم کربلا، امام اپنا گھرانہ لے کر کربلا ہے، امام کا گھرانہ آج کربلا ہے، اہل بیت رسول کربلا میں ہے۔ امام کے پاس کبھی بھول کا لشکر آتا ہے، کبھی شمع کا لشکر آتا ہے، کبھی نساء کا لشکر آتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین سے کہا کہ اے بھیا حسین، کیا ہمارا کوئی نہیں ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے گا؟ امام نے ایک خط لکھا، امام نے ایک خط لکھا۔ اب سوچے کہ انسان مصیبت پر اسے بلاتا ہے جس پر اسے سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ اب سوچو کہ حسین کو اپنے حبیب پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس درد مصیبت میں، اس عالم غم میں حسین نے حبیب کو خط لکھا۔ اب جیسے ہی حسین کا خط کوفے میں پہنچا، رد الباب ہوا، حبیب نے کہا کون؟ کہا انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، نام حسین سننا تھا۔ حبیب دوڑتے ہوئے آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا مولا نے تمہیں خط لکھا ہے۔ حبیب پریشان ہوا کہ آقا نے مجھے جو خط لکھا، میں تو غلام ہوں، وہ تو امام ہے، میں تو غلام ہوں، وہ تو امام ہے،
نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ کوفے کے حالات خراب ہے، تو جا میرا انتظار کر۔ اب حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینے زوجہ کے قریب آ گئے۔ زوجہ نے کہا کون آیا؟ حبیب نے کہا کہ مولا کی طرف سے خط آیا ہے۔ کہا میرے مولا نے خط میں کیا کیا؟ کہا کہ حسین کربلا آ گئے، حسین کربلا ایک مرتبہ زوجہ چلتی اور تڑپ کے کہتی ہے کہ حبیب تو کیوں نہیں جاتا؟ حبیب نے کہا اگر سے میں چلا گیا تو کچھ اور دیکھے گا۔ زوجہ نے کہا حبیب تو میری چھوڑیا پہن لے، حبیب مولا تنہا ہے، حبیب مولا کو پولیس میں آ گیا، حبیب مولا کا کوئی جانے والا، حبیب اگر تم مولا کے پاس نہ گیا تو لا اپنی تلوار مجھے دے دے، میں اپنے امام کو نصرت کے لیے جاؤں گی۔ حبیب نے کہا کہ میں بس تیرا امتحان لے رہا ہوں۔ اب حبیب چلے، حبیب چلے۔ اب جیسے ہی حبیب ذرا سے دیر ہوگی، ذرا سے دیر ہوگی، اب جیسے ہی حبیب گئے تو چاہتا کیا دیکھا کہ حبیب کا غلام تھوڑی سی لپٹ کر کہتا ہے کہ اے میرے آقا کے عزم باوفا، اگر سے میرا آقا نہیں آیا تو تجھ پر سوار ہو جائے، میں میرے مولا کے نصرت کے لیے جاؤں گا۔ ارے حبیب نے سر کو پیٹا کہ آج وہ وقت بھی آ گیا کہ غلام حبیب چلے، جیسے ہی کربلا کے جانے بلند ہوئے، ایک مرتبہ علی اکبر نے صدا بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے کہا علی اکبر بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اکبر نے کہا کہ پاپا چچا حبیب آ رہے ہیں۔ حسین نے کہا عباس احترام کو آگے بڑھو، قاسم احترام کو آگے بڑھو، ارے یہ ہمارا مہمان ہے، آج مہمان کربلا کا مسئلہ، آج مہمان کربلا کا مسائب ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا مسائب کو بس آخر آپ کی خدمت تک پر پیش کربلا شب عاشور، حسین اپنے انصاروں کے ساتھ ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حسین کے انصار شہید ہونے لگے، کبھی جوان شہید ہوئے، کبھی مسلم بن واسطہ شہید ہوئے، کبھی خود شہید ہوئے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ حسین کا حبیب مارا گیا، ایک وقت ایسا آ گیا کہ حسین کے بچپن کا دوست دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب عاشور چلی گئی، یہ کافرہ ندا ہوا کربلا آیا، عاشور اب کوفے میں حبیب کی زوجہ نے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کر کہا کہ اے غلام کفن اور چاہ حبیب کو دے دے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ حسین بن کریم ابن کریم تھے نا، انہیں تو کفن مل گیا، عباس تو علی کے فرزند تھے نا، انہیں کفن مل گیا، علی اکبر ہم شخص مصطفیٰ تھے نا، انہیں تو کفن مل گیا، اور محمد زینب کے پسر تھے نا، انہیں تو کفن مل گیا۔ اب تو کفن لے اور جا کربلا میں حبیب کو بھی دے دے۔ اب یہ غلام چلا، کچھ دیر بعد اپنے گھر کو لوٹا، ایک مرتبہ دفتر بات کیا، حبیب کی زوجہ نے